کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے بینگ این ایمبیسڈر کہ ہم کس طرح اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیا ایسی شارٹ کمنگز ہیں جو کہ ہمیں تعلقات کو انٹرنل ایکسٹرنل یا ایسی جو ہمیں پتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیے، سب سے جو ضروری قدم ہے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. ہمیں مسائل بھی ہیں اس میں کہ ہمارے ہاں ٹی ٹی پی کی طرف سے بہت زیادہ ٹیررزم ہو رہا ہے مستقل بنیادوں پر. گزشتہ ایک سال میں بہت کیجولٹیز ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ انگیج کیے بغیر، ان کے ساتھ روابط اسٹیبلش کیے بغیر، ان کے ساتھ ہمارے جو وزارت خارجہ ہے یا ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے آنا جانا ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ہم چونکہ ایک نیبرنگ دونوں کنٹریز ہیں تو ہمارا کلچر ایک ایسا ہے، اور ہمیں ایکسیپٹنس کرنی چاہیے. ہمیں ایکسیپٹنس کرنی چاہیے. سب سے پہلے اپنے نیبرز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، وہ جیسے ہیں، جس طرح ہیں، جس طرح ان کا، اور اپنے اندر ٹالرنس لے کر آنی چاہیے. اور اس میں جو آپ نے کہا نا کہ کیا مشکل آئے گی، مشکل یہ ہے کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ ریکگنائز نہیں ہے، لیکن یہ ریکگنیشن نہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ چین انگیج کر رہا ہے، ان کے ساتھ ایران انگیج کر رہا ہے، ان کے ساتھ دوسرے کنٹریز انگیج کر رہے ہیں، اور ہماری جو ہے سب سے زیادہ قربت ہے ان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے ہمیں انگیجمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. پھر بھی کون سے مین ایسے ڈفرینسز ہیں جو جن کو ہم دور کر لیں، اور ہم جو ہے اس چیزوں ہماری سائڈ سے جو مین ڈفرینس ہے وہ ٹیررزم ہے. جو ٹی ٹی پی یہاں پہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کسی دن کسی چوکی پہ 16 فوجی شہید ہو جاتے ہیں. یہ ٹیررزم جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ایک خاص وقت میں خاص ٹائم میں ہی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ان کو اسپانسر کیا جاتا ہے باہر سے، ان کے پاس اسلحہ بھی اویلیبل ہے، ان کے پاس فنڈنگ بھی اویلیبل ہے، اور ان کا ایجنڈا نہیں. امریکن جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، بڑے ہیوی اسلحہ چھوڑ کے گئے، ان کے ہم ابھی تک برے ثمرات کو بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں کورم ایجنسی میں 3 مہینے تک وہاں تقریباً سڑکیں بند رہی ہیں، خوراک کی کمی ہو گیا. اور لیکن حکومت نے مذاکرات کی جس کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور خوش بھی ہیں، اور مبارکباد بھی دیتے ہیں تمام لوگوں کو، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن اس میں اتنے ہیوی گنز ہیں، ہیوی یعنی اسلحہ ہے جس کے لیے ایک مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ ہمارا ایک دفعہ دوست بھی ہے، اس میں مثال دیتے نہیں. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی اپنے نیبر کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں تو ایک تو ہماری ڈیمانڈز ہیں، ایک پھر ان کی ڈیمانڈز آتی ہیں. اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بارڈر پہ سے لوگوں کے آنے جانے کا رستہ. آپ نے جتنی ہسٹری بیان کی ہے، اس سے تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی حکمران کو اس کا مطلب ہے کہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اسی کنویں سے پانی بھی پیتے جا کے. ہاں بالکل. یہ تو اچھا، میں منصور صاحب آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے سارے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے ہو گئے اور ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو گئی. کیونکہ دیکھیں نیگیٹو بات ہمیشہ ہی ہوتی ہے، وی ایوری باڈی نوز کہ واٹ از گوئنگ آن، بٹ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا پاکستان. پھر آپ دیکھیے گا بہت بڑی چینج آ جائے گی، گیم چینجر ہو جائے گا. جس طرح کہتے ہیں نا ایک ٹرم کہ یہ دس ول بی اے گیم چینجر. کیونکہ پاکستان کی اکانومی نہیں اس وقت اس طرح سے رفتار پکڑ رہی. اگر آپ کے بارڈرز پیسفل ہو جائیں، آپ کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات پیسفل ہو جائیں، آپ کی ان کے ساتھ ٹریڈ بھی شروع ہو جائے، تمام نیبرنگ ممالک کے ساتھ آنا جانا شروع ہو جائے، تو آپ کی اکانومی بھی جان پکڑے گی. کیونکہ ریجن نے اکٹھے ہی چلنا ہے، اور آپ کی اپنی ٹریڈ اپنے نیبرز کے ساتھ زیادہ بڑھ جائے گی. تو آپ کے تعلقات جو دور آپ کی سے ممالک ہیں، خطے سے باہر جو ممالک ہیں، امریکہ ہے یا روس، آپ بتائیے کہ بہت بہتر ہو جائے گی، ڈیولپ کیا ہے. شاہد صاحب دیکھیں، ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر سکون، آپ کے اندر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. فرسٹ تھنگ از آلویز دس، بٹ you can't deny this کہ second step is always your neighbor. پاکستان میں جمہوریت جب تک مضبوط نہیں ہوتی، جب تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی، لیکن نہیں ہونے دی جائے گی نا، اس چیز کو نہیں ہونے دیا جائے گا. اسی لیے تو آپ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے سارے نیبر کنٹریز کے ساتھ ایک جیسے ہو جائیں، ان کے ساتھ مل جائیں، دوستی ہو جائے،
दोस्ताना हम तो मिलना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपको पता है कि पाकिस्तान खिता इतना नहीं रह जाएगा, बल्कि ये एक्सपैंड होके ये सारे ममालिक एक खिता बनेंगे, एक मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे, रीजनल कनेक्टिविटी आ जाएगी, रीजनल कनेक्टिविटी आ जाएगी। और उसका क्या होगा, अब उसके देखें प्रॉस एंड कॉन्स भी देखें, उसके नुकसानात क्या होंगे, जिसकी वजह से ये नहीं होने दे। मैं असल में उस चीज़ की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ कि एक हम एनवायरनमेंट ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है ऑफ एवरीथिंग। अब हमारे दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए। अब आप इससे पूरी ग्लोबली क्या नुकसानात लोग दूसरी कंट्रीज को हो रही हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, वजह यह है कि ये हमारी जो है कि हम ऐसी तरह कर लेते हैं, लेकिन वजह यह है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा और दूसरे तल्लुकात लोगों मुल्कों के साथ ऐसी रिश्तेदारी तो नहीं है, कोई मामे फूफी को तो नहीं है, वो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए है कि हमें इन्वेस्टमेंट कंफर्टेबल हो, यानी उसकी वापसी के लिए जो सॉवरेन गारंटी है वो हम उसको फुलफिल कर सकें, लोन लें तो मौके से दे सकें। उसी सूरत में कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, सिक्योरिटी बेहतर हो, और ये है कि टेररिज्म ना हो, और फिर ये है कि हमारे तभी ये है कि शायद साहब मेरे ख्याल में मैं ये समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो डेलिबरेटली जो है वो नहीं रखी जा रही। अगर ये हो गया तो एक बहुत बड़ा एक जो एशिया डिफाइन हो जाएगा, जो कि हर एक दौलत से, हर एक ट्रेयर से खुद जो है ना। लेकिन रुबाब इसमें एक मैं आपसे थोड़ा सा इस मामले पे इख्तलाफ ये करूंगा कि ये फिर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में चले जाते हैं कि हमें करने नहीं दिया जा रहा। आपने देखा कि इसी खित्ते में, एशिया में, वियतनाम जो है उसके अंदर अमेरिका जंग में भी इन्वॉल्व रहा, अमेरिकन फ़ौजें वहाँ लड़ती रहीं और काफ़ी उसमें कैजुअल्टीज़ अमेरिका की भी हुई, वियतनाम की भी हुई। लेकिन वियतनाम अब आज उसने अपने रीजन के अंदर अपनी इकोनॉमी को मुस्तहकम किया, अपने सियासी निज़ाम को स्ट्रेंथन किया, और अब वो अपने नेबर्स से भी बहुत तिजारत कर रहा है, चाइना और दीगर ममालिक के साथ, और यूएस के साथ भी उसकी तिजारत बहुत फ्लरिश कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम अगर हर चीज़ पे सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ले जाए ना कि ये हमें करने नहीं दिया जा रहा, तो मेरा ख्याल है उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं कि हम हो गए स्टेबल, हम तो कह रहे हैं कि हम स्टेबल भी हो गए और हमारे नेबरिंग, तो आपको उसके रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे। फिर उसके बाद किसको नुकसान है? किसी को नुकसान नहीं है, स्टेबल होने में किसी को नुकसान नहीं है। आप यकीन करें अमेरिका भी खुश होगा। मंसूर साहब, आपका क्या ख्याल है कि ऐसी क्या चीज़ है, हमारे रिलेशनशिप ऐसे हैं, हमारी इंटरनली तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं ग्लोबली पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी चीज़ें आपके ख्याल में जो कि हमारी सियासत को अफेक्ट कर रही हैं, पाकिस्तान की सियासत को जो अफेक्ट हो रहा है, वो हमारे कंट्री या ग्लोबली जो भी चीज़ें वो क्या हैं? सिर्फ नहीं, हमारी सियासत को तो, हमारी सियासत इंटरनली स्टेबल नहीं हो पा रही ना, हम उसके तो इंटरनली ना स्टेबल होने की क्या वजह है? उसकी मेरा ख्याल है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे आ जाएं और इलेक्शन का जो सिस्टम है उसकी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश कर दें, एक गवर्नमेंट जो उस क्रेडिबल सिस्टम के तहत इलेक्ट हो, उसको अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाए, वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, उसको अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाए, और जब अगला इलेक्शन हो और अगर दूसरी पार्टी जीत जाती है तो वो पार्टी उस अंदर तस्लीम करे। ये हमारे नेबरहुड में हो रहा है। ये अगर हम भारत की मिसाल लेते हैं रिलेशन में भी, तो भारत में तमाम कई दफ़ा 2-2 साल में भी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन कभी भी हारने वाली पार्टी ने इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन का सिस्टम इतना मजबूत है कि वो उसको उन्होंने तमाम पार्शलिज्म से ऊपर कर दिया है। तमाम आप जो है एम्बेसडर रहे हैं, डिफरेंट ममालिक में रहे हैं, आप ग्लोबली जो है वो क्या समझते हैं कि दूसरे ममालिक जो है वो पाकिस्तान को, एक तो हमें पता है कि किस नज़र से देखते हैं, यानी कि वो क्या समझते हैं कि हमारी कौन सी चीज़ जो है अगर उसको डेवलप कर दिया जाए तो वो हमारे साथ बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं या बेहतर ट्रेड कर सकते हैं, या किसी किस्म का भी रिलेशन सियासी माशी किसी में भी वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान 250 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, और बड़े बड़े ममालिक की भी 250 मिलियन पॉपुलेशन नहीं है, 25 करोड़। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन मसला इस वक्त इस पॉपुलेशन के साथ भी ये है कि पॉपुलेशन जो है उसमें 26 मिलियन या 2 करोड़ 60 लाख लोग बच्चे तो स्कूलों में ही नहीं जा रहे।
جو لوگ جس طرح سے ان کو ایجوکیشن ملنی چاہیے وہ ایجوکیشن نہیں مل رہی، اسی وجہ سے سائنس اور انڈسٹری اور بزنس میں ترقی نہیں ہو پا رہی. تو اگر ان معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے تو پاکستان جتنی بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں پہ رول آف لا ہو تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے آج امریکہ سے $10 بلین کی ہے، پاکستان کی آرام سے $50 بلین $60 بلین کی ٹریڈ پہنچ جائے گی. اس کا اگر مطلب ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمیں ایک بہترین مارکیٹ دکھتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے ہم ایک وہ اس وقت چانک بنے ہوئے ایپل آف آئی بنے ہوئے، اس کی وجہ ہی یہ ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ سب کے لیے ایک ایسی مارکیٹ پلیس ہے جس کے اندر سے سب کا راستہ جو ہے وہ گزرتا ہے. تھوڑا ایڈ کر دوں تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن کے اوپر ہم او آئی سی بنا کے بیٹھے ہوتے، ہم اس برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، وہ تمام وہ ممالک ہیں، وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ اب اس سے آگے چلے گئے، ماڈریٹ ہو گئے. اب یہ ہے کہ ایک ملک ہم سے 10 لاکھ ایکڑ زمین مانگ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے ریکارڈک میں جو ہمیں قرضہ دیا جا رہا ہے 15% اس نے شیئر مانگا ہے. اور اس طرح دوسرے ہمارے اور عزیز ترین دوست جن کے کچھ لوگ یہاں دورے کرتے رہتے ہیں انہوں نے بھی یہاں زمین مانگی ہے. یہ وجہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہاں اس قسم کی انویسٹمنٹ جو انڈیا میں وہ کرتے ہیں $100 بلین کی $25 بلین کی، شاید سر میں اس کو جو ہے اینڈ اسی بات پہ کروں گی کہ کبھی بھی کوئی ملک جو ہے وہ پراسپر نہیں کر سکتا جب تک وہ خود جو اپنے لیے اپنی فیلڈ میں اپنے لیے اگاتا ہے وہی والا بیج جو ہے وہ اپنے ہمسایہ ملک کو دے. کیونکہ وہ ملک جو کہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے میرے خیال میں وہ اس لیے وہ اپنے آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ پھلے گا، وہ پھلے پھولے گا. اسی طرح وہ ملک جو ہے وہ اس کے نیبر پھلے پھولیں گے، اسی طرح وہ ملک بھی جو ہے وہ پھلے پھولے گا. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کریں، ان ڈفرینسز کو ختم کریں جو کہ ہمارے ہیں، ٹیبل ٹاکس کریں. اور جیسے کہ ہم ایک بہت قیمتی جو ہے سرمایہ ہے، ہم ایک بہت قیمتی مارکیٹ ہے، اپنی امپورٹنس کو سمجھیں اور اپنے ریلیشن شپس کے اوپر غور کریں اور بہتری کی طرف جائیں.